اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنا فیس بک پیج سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور میں ابھی آپ لوگوں کو جو دکھاتا ہوں، آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے لوٹا اٹھایا، تو یہ لوٹا نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیاقت پور سے جو ایم پی اے ہے چودھری مسعود مجید، ہم نے ایک اور لوٹے کو واش روم میں رکھ دیا۔ تو میرے پاکستانیوں، اب مجھے بات اس پہ اس لیے کرنی ہے، اور بھی بہت مسائل ہیں، لیکن آج مجھے صرف اور صرف بے ضمیر لوگوں پہ بات اس لیے مجھے کرنے پڑتی ہے کہ کس طریقے سے عوام کی 40,000 ہزار 50,000 ہزار لاکھ ووٹ لے کے آتے اسمبلی میں، اور عوام کو کہتے کہ ہم آپ کی نمائندے ہیں، اور پھر جب وہ بے ضمیر آ جاتے اور اپنی ضمیر کا سودا کرتے اسمبلی میں، یعنی جس پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتے اور پھر اس پارٹی سے بھی غداری کرتے، اور پھر جا کے کسی اور کی گود میں بیٹھتے اور پیسے لے کے ملک سے باہر جاتے، تو اس بے غیرت کو میں کہتا ہوں کہ اس کو عمر دیکھو۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں، ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس عمر میں یہ اپنا ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہوتا ہے کہ جا کے ہیرا منڈی میں باہر بیٹھ کے وہاں بڑواگیری کرتا تھا، وہ بہتر ہوتا تھا، کیونکہ اتنا تماشا تو اس کا نہیں بنتا تھا نا، اتنا بے عزتی تو نہیں ہوتا نا کہ پورا پاکستان میں یہ میڈیا پہ اور اس کا بے عزتی ہو رہا ہے اس لوٹے کا، اور اس کے گھر کے باہر لوگ جمع احتجاج کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، اور ایک پارٹی کی ٹکٹ پر کی وجہ سے، جو اس پارٹی نے آپ کو ٹکٹ ایشو کیا تھا اس پر ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، اس پارٹی کی نظریہ کی وجہ سے، اور آپ جا کے پیسے لے کے ہمارا ووٹ بیچ دیا اور آپ ملک سے باہر چلے گئے، ترکی چلے گیا عیاشی کے لیے۔ تو اس بغیرت کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک میں تو آئیں گے نا، کیسے اپنے خاندان، یا تو آپ خاندانی بندہ ہی نہیں ہو، ایسے فیصلے کرنے والا، ایسے لوگ جو پیسے پہ ضمیر بیچتے، ایسے لوگ خاندانی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کٹیا لوگ ہوتے، ذلیل لوگ ہوتے، بے غیرت لوگ ہوتے، اس کا ضمیر نہیں ہوتے، مردہ ضمیر کی لوگ ہوتے۔ کہ بے شرم تم اپنا عمر دیکھو، پھر اس وقت عوام کا ریئیکشن اور عوام کا اس وقت ایک پارٹی سے محبت، ایک لیڈر سے محبت دیکھو، ملک سے محبت دیکھو، جب لوگ کہہ رہے کہ ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں، یہ عوام نہیں چاہتے، اور آپ ان سے پیسے لے کے ملک سے بھاگتے ہو۔ اگر آپ اب 100 بار کہے کہ ہم نے پیسے نہیں لیا، یا یہ لوگ بولے ہم نے پیسے نہیں دیا، تو سب سے پہلا تو اس نے استعفیٰ وہ عطا تارڑ کو کیوں دیا ہے؟ استعفیٰ تو اسپیکر کے پاس جمع کرانا چاہیے نا، وہ عطا تارڑ اس کا استعفیٰ دکھا رہے، ہم نے تو بولا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ضمیر پروش تو ملک سے بھی بھاگ گئے، جا کے ترکی میں عائشی کر رہے، وہاں باہر بیٹھا ہوا، تو ہمیں پتہ چلا، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے لوٹے اٹھا کے آگے اس کے گھر کے باہر بیٹھ گیا کہ ہم کو یہ لوٹا، ہم ابھی اس لوٹے کو واش روم میں رکھیں گے۔ جس طریقے سے 20 لوٹوں کے پنجاب کے غیرت مند عوام نے واش روموں میں واپس رکھ دیا، اس طریقے سے اس لوٹے کو بھی رکھیں گے۔ لیکن اس وقت حالات کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت اس نے کیا، اور اس سے بے غیرت ترین انسان دوسرا نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو کرنا تھا تو جیسے پہلے 20 نے کہا تھا، آپ اسی وقت کر لیتے نا، یہ ہوتے آستین کے سام۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتاؤ، میرے پاکستانیوں، میں خود بھی کبھی کبھی سوچ رہا ہوں کہ عمران خان نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیا؟ تو انسان کی یہاں ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ بے غیرت ہے یا ضمیر پروش ہے۔ عمران خان نے ٹکٹ دے دیا، عوام نے ووٹ دے دیا، اب جب وہ ضمیر پروش پیسے کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تو کل پارٹی کو بولتے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے، پارٹی اس کے لیے چاندہ کر لیتا، ورکر اس کے لیے چاندہ کر لیتا، ہم جیسے غریب ورکر اس کو اپنی 1 ماہ کی تنخواہ بھی دے دیتا کہ نہیں کرو غداری، پارٹی سے غداری نہیں۔ اس وقت پارٹی سے غداری، یہ ملک سے غداری ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں پاکستانی کو ملک پر چور ڈاکو امپورٹڈ ہو کے سہولت کاروں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ ملک سے غداری ہے، اس وقت عوام سے غداری ہے۔ ایک چور زرداری کس طریقے سے ایک ڈاکو اس ملک پر ان چوروں کو بچانے میں لگا ہے، ہماری عدالتی بھی دیکھ رہے، ہمارے ادارے بھی دیکھ رہے۔ بھائی یہ کوئی شوگر مل تھوڑی ہے کہ آپ اس میں ملازم رکھتے ہو، یہ ملک ہے، یہ ریاست پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اگر آپ ان چوروں سے اس طریقے سے چلاتے ہمارے ادارے اور سوئے ہوئے دیکھتے اسی طریقے سے ان چوروں ڈاکو سے یہ ملک چلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگی، یہ ملک چلے گا؟ لوگ ضمیر خریدنے کا منڈیاں لگ رہے اور ہمارے ادارے اس پر کیا کر رہے؟ کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ بھائی ایسے ضمیر پروشوں کو تو عمر بھر کے لیے نااہل کرنا چاہیے، ایک 100 موٹو لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب،
اس پر ایکشن لے لو. اور ایسے لوگوں کو یہ جمہوریت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ پارلیمان میں پھر آتے, ایسے بے غیرت کٹیا لوگ جو آپ لوگ کہہ رہے کہ مقدس حیوان ہے اس میں جاتے, تو کیا وہ عوام جب 5-10 کروڑ 20 کروڑ کے آگے اس کا ضمیر بکتے تو وہ کل تو ملک کا بھی سودا کر سکے, جیسے ابھی ملک کا سودا ہو چکا ہے. ملک تو بک چکا ہے نا, ملک کو تو بیچا ہے, ملک کو تو امریکہ کی کالونی بنائی ہے. لیکن اب یہ عوام بھی اپنا کوشش کر رہا ہے کہ ان چوروں لٹیروں امپورٹڈ ڈاکو سے اپنا جان چھڑانے میں لگا ہے. لیکن ایک طرف وہ چند چور ڈاکو لٹیرے اور ادارے وہ ایک طرف ہے, عوام دوسری طرف ہے. تو یہ ملک سے اور عوام سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ لیکن میں تحریک انصاف کی ورکروں کو کہتا ہوں, اور خاص طور رحیم یار خان کے جو لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو چودھری مسعود ہے, ان کی گھر کی باہر لوٹوں سے احتجاج نہیں, سوٹوں ڈنڈوں سے. جب یہ آئے گا نا واپس, یہ کیا سمجھتے کہ ہم یہاں سے جا کے واپس آئیں گے؟ یہ جب واپس آئیں گے نا واپس, اس دن میرے تحریک انصاف کی ورکروں سے اپیل ہے کہ جوتوں کا ہار بناؤ, لوٹوں کا ہار بناؤ, اور جا ان کے گھر کے بعد ان کو زبردستی پہناؤ, ان کا ایسے بے عزتی کراؤ کہ یہ یاد رکھے آئندہ کے لیے ایسے یاد رکھو. اور آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کو تو ووٹ پہ کوئی نہیں دے گا. انشاءاللہ یہ ذلیل ہوگا. لیکن میں لعنت بیچتا ہوں اس کی ضمیر پہ, اس نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا اسی ٹائم میں. یہ نے غداری کیا. تو میرے پاکستانیوں, یہ تو پنجاب کے اندر جو صوبائی اسمبلی کے اندر لوٹے نکل رہے ہیں, وہ تو پنجاب کی عوام ان سے بدلہ لے گا انشاءاللہ, پنجاب کی عوام لے گا. لیکن جو 20 وفاق میں بیٹھا ہے میرے پاکستانیوں, اصل سوچ ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے. جو وفاق میں 20-22 بیٹھا ہے, وہ جو پشاور کا ایک لوٹا ہے نور عالم, وہ جو پبلک کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے, افسوس. تو ان 24 لوگ جن علاقوں کا ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا ہے میرے پاکستانیوں. اس چیز کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ یہ لوگ جب ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے نا, تو میرے پاکستانیوں ان کا استقبال لوٹو سوٹو ڈنڈوں سے کرو, ٹماٹروں انڈوں سے کرو, اور الیکشن میں اس کو ایسے مسترد کرو, آنے والا الیکشن میں جب بھی ہوگا, جس طریقے سے پنجاب کے غیرت مند لوگوں نے اس 20 حلقوں میں ان کو لات مار کے باہر نکالے. میرے پاکستانیوں ایسے کرنا ہوگا, تب یہ ملک آگے جائیں گی. ہم کو لڑنا ہوگا اس نظام سے. یہ آسانی سے اس ملک میں تبدیلی نہیں آئیں گی جب تک ہم لڑیں گے نہیں. اپنا حق ہم زبردستی لیں گے, تب ہمارا یہ ملک ترقی کریں گے. ورنہ اس ملک میں غریب پس جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, غریب بھوک سے مر جائیں گے, اور یہ امیر عائشیاں کرتے رہیں گی.